اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بارش برساتا ہے سمجھ جاؤ وہاں وہاں کوئی نبی کے خاندان کا فرد رہا کرتا ہے۔ دنیا میں ہم کو اور آپ کو جو روٹیاں مل رہی ہیں انہی اہل بیت کا صدقہ ہے، ہم کو جو کھانا مل رہا ہے انہی اہل بیت کے صدقے کو فیض مل رہا ہے۔ ہم آج جو اپنی سانسیں لے رہے ہیں عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، غیرت کا جو پاٹھ ہم نے پڑھا ہے یقیناً یہ شہیدان کرب و بلا کی شہادت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، ورنہ انسان کتنا بے عزت ہو سکتا ہے اور کتنا بے غیرت ہو سکتا ہے یہ کبھی کوفہ والوں سے پوچھیے آپ، وہ جو کربلا میں کھڑے تھے امام علی مقام کے مقابلے میں، کیا انسان اتنا بھی گر سکتا ہے؟ کیا انسان اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ وہی انسان ہے جس انسان کے لیے پروردگار نے کہا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تاج کرامت رکھ دیا ہے آدم کے سر پر اور دنیا کے 18,000 مخلوقات سے بلند کر دیا ہے انسانوں کو۔ اللہ نے یہی فرمایا تھا۔ ابلیس جھگڑا کر کے چلا گیا، ابلیس کو راندِ بارگاہ کر دیا گیا انسان کی وجہ سے، لیکن حضرت انسان اپنا ایسا روپ بھی رکھ سکتا ہے اور ایسی شکل بھی دکھا سکتا ہے جس سے انسان خود لرز جائے۔ یہ ہم نے ایوان کوفہ میں دیکھا ہے، میدان کرب و بلا میں دیکھا ہے، جہاں انسان نہیں انسانیت شرمسار ہوتی ہوئی نظر آئی، جہاں انسانیت ماتم کرتی ہوئی نظر آئی، جہاں انسانیت زخم کھاتے ہوئی نظر آئی۔ وہ جو نیزے اور تیر کے نشان لگ رہے تھے وہ امام علی مقام کے جسد اطہر پر نہیں لگ رہے تھے، انسانیت کے جسم پر لگ رہے تھے۔ انسانیت مردہ ہو رہی تھی، اس انسانیت کو زندہ کرنے والی عظیم المرتبہ شخصیت کائنات میں جنہیں قیامت تک بلایا نہیں جا سکتا، وہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ذات تو دنیا نہیں بھلا پائے گی، آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل کہا تھا قومیں جب بھی اپنے حوصلے کھونے لگ جائیں اور قومیں جب بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگ جائیں، جب قوموں پر ظلم کی اور ستم کی انتہا ہو جائے اور جب کوئی قوم مرنے کے قریب پہنچ جائے پھر زندہ ہونا چاہے تو حسین ابن علی کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ حوصلوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ اسی لیے شاید ایک وجہ یہ بھی ہے مارکے کربلا کے ہونے کا کہ آنے والی نسلوں کے ساتھ اور کتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ امت مسلمہ اس وقت کیا کرے گی جب طاقت ان کے سامنے ہوگی؟ مسلمان بچے اور مسلمان ماں باپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے جب ان کے سر پر تلواریں ہوں، جب انہیں مار دینے کی دھمکیاں دی جائیں، جب انہیں ختم کر دینے کے دربے وقت کا وقت ہو جائے تو اس وقت قوموں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ وہ جواب ہمیں ایوان کربلا سے ملا ہے۔ جھکنا نہیں چاہیے، سر تن سے جدا ہو جائے، حق و صداقت کی علمبرداری ہر حال میں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ایوان کربلا سے سبق ملا ہے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر یہ سارے امتحان درپیش ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جہاں پر ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ان کی چھت کے چھن جانے کا مسئلہ ہے، ان کے قتل کرنے کا مسئلہ ہے، ان کو باضابطہ ستم رسیدہ بنانے کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں ایک نہیں سینکڑوں جگہ آپ کو ایسی مل جائیں گے جہاں پر آپ مسلمانوں کو ان تمام طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہوا دیکھیں گے، جہاں ظالموں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور ظلم کرنے والوں نے انہیں ڈرا رکھا ہے۔ ایسے موقع پر ان لوگوں کے لیے بس ایک ہی سبق ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں اپنی شہادت سے کہ مرد حق باطل کے آگے سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، مار کھا سکتے ہیں، سر جھکا سکتے ہیں لیکن سر کٹا سکتے نہیں۔ غیرت کا سبق ملا ہے ہمیں، عزت کا سبق ملا ہے ہمیں۔ جو عزت اور غیرت ہم شراب کی چند گھونٹوں کے ساتھ اپنے محلے میں تباہ کر دیتے ہیں، اس عزت کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنے پورے کنبے کو سبق کروا دیا۔ جس عزت اور غیرت کی لاشعوری کی بنیاد پر آج امت مسلمہ
اپنی عزت اور اپنی غیرت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، دولت اور مال کے نام پر، دکھاوے کے نام پر ان لوگوں کے لیے سبق دے رہا ہوں اسی عزت کو بچانے کے لیے۔ عزت کیا ہوتی ہے؟ امام علی مقام غیرت تمام کا نام ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ۔ غیرت تمام اگر ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ کوئی مجھے ایسے جھکائے گا، کوئی مجھے ذلیل کرے گا، کوئی مجھے رسوا کرے گا، میں قتل ہونے سے ڈر جاؤں اس لیے ذلیل ہو جاؤں، مرنے سے ڈر جاؤں اس لیے رسوا ہو جاؤں، تو انہوں نے طے کر لیا اب تو جان تو دے دی جائے گی لیکن عزت بچا لی جائے گی۔ غیرت کو قربان ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اسی لیے تھا۔ ایک مقام پر آپ پہنچے جس مقام پر ایک شخص بکیر بن مصبہ اسدی نام کا آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خبر دی۔ ابھی تک سفر ہو رہا تھا، کسی کو کوفہ کی خبر نہیں تھی، خطوط کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کوئی خط ابھی تک امام علی مقام کے پاس نہیں آیا تھا۔ پورے رفقا کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ آپ چلے جا رہے تھے، جب پہلی مرتبہ بکیر آیا ہے، اس نے آ کر امام علی مقام سے کہا کچھ خبر ہے آپ کو؟ سلام عرض کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی تک کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا ہے، میں نے مسلم کو بھیجا تھا، جواب آیا تھا، پھر اس کے جواب میں ہم نے قیس بن موسیٰ سیلابی کو بھیجا ہے، ابھی تک ان دونوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب بغیر نے کہنا شروع کیا، رو دھو کر کہا امام آپ وہاں جانے سے باز آ جائیں، وہاں نہ جائیے، کوفہ کا ماحول بدل چکا ہے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، کوفہ کی زمین نے اپنا رنگ بدل دیا ہے، وہاں کا آسمان اب بارش برسانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوفہ بدل چکا ہے، کوفہ متغیر ہو چکا ہے۔ ابھی تک وہ لوگ آپ کو آپ کے اپنے نظر آ رہے ہوں گے، اچانک وہ لوگ بالکل پوری طرح سے غائب ہو چکے ہیں، وہ لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، شاید آپ کو خبر نہیں ہے آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، خانی بن مروہ کی لاش کو بازار میں لٹکایا گیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا، آپ غم کے مارے نڈھال ہو گئے، آپ سنتے جا رہے تھے، ششدر ہو گئے، حیرت میں ڈوب گئے، ابھی کچھ اور نظر آ رہا تھا، ابھی بالکل اچانک ماحول بالکل تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ایسا کیسے ہوا؟ کہ کوفہ کے لوگ ڈرپوک ہیں، غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، آپ کا ساتھ اسی وقت وہ لوگ دے سکتے ہیں جب تک ان کی جانوں پر بات نہ آئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ابن زیاد کی تلوار دیکھی آپ کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ مسلم بن عقیل کو بلانے والوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، قیس بھی شہید ہو گئے۔ آپ کو یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار میرے مسلم کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے محبت کرنے والوں کی شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے پروردگار یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تیری بارگاہ میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آگے چل ہی رہے تھے، محرم 60 ہجری 61 ہجری 2 محرم کی تاریخ تھی، 1000 کا لشکر لے کر ایک شخص آیا جسے دنیا آج حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، آپ کو سلام پیش کیا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام دیا اور اس کے بعد حضرت حر سے انہوں نے کہا تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا پہلے یہ بتائیے آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا وہیں جا رہا ہوں۔ کہا آپ وہاں نہیں جا سکتے، میں ابن زیاد کا محکوم ہوں، ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے، 1000 کا لشکر میرے ساتھ ہے اور حکم یہ ہوا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں نہ جانے دیا جائے، اگلے حکم تک میرا انتظار کیا جائے، میں ان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں جب تک آپ یہیں پر رہیں گے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام نے جواب دیا تم کو خبر نہیں ہے کوفہ کے کیا حالات ہیں، تم کو نہیں معلوم کوفہ میں کیا چل رہا ہے، تم کو اس بات سے تم بالکل انجان ہو کہ کوفہ والوں نے مجھے خطوط بھیجے ہیں، مجھے خط بھیجا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کیا کون لوگ ہیں، کس نے آپ کو خطوط بھیجے ہیں، اس بات سے میں انجان ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کا تھیلا منگوایا، اس میں سارے خطوط تھے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے کہا پڑھو ان خطوط میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھو ان خطوط کو کس نے بھیجا ہے، تم سمجھتے ہو میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ میں وہاں پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، دیکھو میرے
میرے ساتھ کون ہے؟ کیا سکینہ کو لے کر میں حملہ کروں گا؟ کیا قاسم کو لے کر میں حملہ کروں گا؟ کیا علی اصغر کو لے کر میں حملہ کرنے جاؤں گا؟ حضرت حر نے کہا مجھے ان سب باتوں کی کوئی خبر نہیں ہے، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس یہ ہے کہ آپ ابھی رکے رہیں یہیں پر، ہمارے لشکر سامنے کی طرف ہیں، ان لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب سنا آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے تمام اپنے رفقائے سفر کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے اعلان کیا میرے دوستوں میرے احباب اب تک سفر ٹھیک تھا، ہم مکہ سے چلے تھے مدینہ پہنچے تھے، مدینہ سے چلے تھے مکہ پہنچے تھے، مکہ سے چلے ہیں اب یہاں پہنچ رہے ہیں۔ مکہ میں ہم نے حج کرنے والوں کو دیکھا وہ سب حج کر رہے تھے لیکن ہم کو سفر کرنا تھا، آپ نہیں جانتے میں نے 25 حج پیدل کیے ہیں، میں حج کا اتنا شوقین ہوں۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہے لیکن میں نے حج نہیں کیا، میں حج کے دوران مکہ سے نکل گیا کیونکہ میں مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مکہ کی حرمت میں خون بہایا جائے یا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پر کوئی قتل کیا جائے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ لوگ حج کر رہے ہیں طواف کر کے، میرا بھی طواف وہاں ہوگا، موضع کربلا پر ہوگا، کربلا کے ایوان میں ہوگا، وہ حاجی حج کر رہے ہیں کعبے کا طواف کر کے طواف کر رہے ہیں کعبے کا، میں بھی حج کروں گا لیکن میرا طواف کعبے کا نہیں ہوگا، میرے اہل بیت کے خیموں کا ہوگا، وہ بھی جائیں گے وہ بھی بوسہ دیں گے، وہ حجر اسود کو بوسہ دیں گے، ہم اپنے بچوں کے جسد اطہر کو بوسہ دیں گے، وہ بھی گئے ہیں احرام پہننے کے لیے، ان کا احرام سفید ہوگا، میرا احرام خون کے رنگ والا لال ہوگا، دنیا یہ جانے کی کیا ہونے والا ہے کربلا میں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 56 سال کے یہ بزرگ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، رفقائے سفر کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ جاننا چاہتے ہو کوفہ میں کیا ہوا ہے؟ کوفہ میں حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند بھی تھے اور آپ کے 4 بھائی بھی تھے، اسی سفر میں تھے، ان لوگوں نے سن کر آپ رونے لگے، سب کی آنکھیں نم ہو گئی، ایک بہت عظیم سہارے کا ساتھ چھوٹ چکا ہے، خبر ہوئی کہ ان کے بچوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا چکا ہے، وہ لوگ سب کھڑے ہو گئے، حسین ابن علی یہ ہو گیا کوفہ میں، کہاں ہاں کوفہ کی آبادی پلٹ گئی ہے، لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے، لوگ غداری پر اتر آئے ہیں، تلواروں سے ڈر گئے ہیں، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کی لاش کو زمین پہ کھینچا گیا ہے، گھسیٹا گیا ہے، ہم کو یہ خبر ابھی ابھی ملی ہے، اگر آپ چاہو تو آپ میرے ساتھ جا سکتے ہو۔ لوگوں نے پوچھا حسین آپ کیا کریں گے؟ امام علی مقام نے جواب دیا اب مسلم کے بعد تو زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں رہا ہے، اب تو جہاں کا قصد کیا ہے وہیں جانا ہوگا۔ اور اپنے بچوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا، ہر مسلم کے رشتہ داروں نے کہا حضور ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اب یا تو قصاص لیں گے یا تو انہی کے نام پر ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ہم وہیں جائیں گے جہاں پر اللہ چاہتا ہے ہم کو لے جانا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خیال آیا بچوں کا، تمام رفقائے سفر کا، آپ نے حر کو بلایا، نماز ظہر کا وقت تھا، حر سے کہا نماز پڑھو گے الگ جماعت لگاؤ گے یا میرے ساتھ پڑھو گے؟ حضرت حر نے کہا نہیں ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ ایک سبب تھا، ہم مجھے لگتا ہے یہی وہ ایک علت تھی جس نے حضرت حر کو ابن زیاد کے خیمے سے نکال کر امام علی مقام کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے جو نماز ان کے پیچھے پڑھ لی تھی اللہ نے ان کو یہ انعام کے طور پر عطا کیا ہے۔ حر تم وہاں سے دولت چاہتے ہو، میں تمہیں اپنے مصطفیٰ کی محبت عطا کیے دیتا ہوں۔ اس طور پر یہ انعام حضرت حر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک قافلہ ہے، کتنا مظلوم قافلہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس میں بہن ہے، اس میں بیوی ہے، اس میں بھتیجے ہیں، اس میں چھوٹا سا مقدس خانوادہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دونوں نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت حر سے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو ایک کام کرو, مجھے نینوا کی طرف جانے دو, میں کسی اور کی طرف چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا ہم آپ کو جانے کہیں نہیں دیں گے جب تک اگلا حکم نہیں آ جاتا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آئے اور آپ نے کہا کہ تمہاری ماں اس پر روئے, پھر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا بخدا میں آپ کو جواب ضرور دیتا, لیکن میں جواب اس لیے نہیں دوں گا آپ کو کیونکہ آپ کی ماں ساری ماؤں سے افضل ہے, سیدہ فاطمہ ہے, ان کا ادب میں بھی کرتا ہوں, لیکن میں مجبور ہوں. حاکم کا جو حکم آیا ہے میں وہی کروں گا جو اس نے کہا ہے. ابن زیاد نے کہا تھا ہم کو کہیں جانے نہ دیا جائے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے 3 باتیں رکھی, یا تو مجھے واپس جانے دو, یا تو مجھے کہیں اور جانے دو, یا تو مجھے اگر تم چاہو تو میں کسی اور جگہ پر جا کر اپنی زندگی بتا لوں گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, جب تک کوئی حکم نہیں آئے گا میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا. وہ کھڑے رہے. تھوڑی دیر کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا اپنے اپنے گھوڑے سامان لو, کجاوے باندھ لو, ہم فلاں طرف جائیں گے. حضرت حر سامنے کھڑے ہو گئے, آپ کو جانے نہیں دیں گے. امام علی مقام نے ان کو سمجھایا تھوڑی دیر چلنے تو دو. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے. امام علی مقام اپنے بچوں کے ساتھ چلنے لگے نینوا کی طرف. ابھی آپ جا ہی رہے تھے, راستے میں ایک قاصد آیا, اس نے امام کو سلام نہیں کیا, حر کو سلام کیا اور ڈائریکٹ حر سے آ کر ملاقات کی اور ایک خط حضرت حر کو دیتے ہوئے اس نے کہا ابن زیاد نے ایسا ایسا آپ سے کہا ہے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط کھول کر پڑھا. پڑھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ سے کہا ایک حکم آیا ہے ابن زیاد کی طرف سے, میں چاہتا ہوں یہ آپ سن لیجئے. سننے کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا, اس پر غور کیا جائے گا, آپ کا جواب بھیج دیا جائے گا. کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کہا گیا ہے کہ حسین اگر آ گئے ہیں اور تمہارے نرغے میں پھنس چکے ہیں تو پھر ان کو کہیں جانے مت دو. وہ مدینہ جانا چاہیں گے مت جانے دینا, مکہ جانا چاہیں گے مت جانے دینا, کہیں اور جانا چاہیں گے مت جانے دینا, اور ان کے قافلے کو رکنے مت دینا جب تک کوئی ایسا میدان نہ دیکھ لو جہاں پر پانی نہ ہو, جب چٹیل میدان ہو ایسی جگہ پر حسین کو رکھا جائے, وہیں پر ان کے خیمے لگائے جائیں. یہ بات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ تمہاری بات کیا درست ہے؟ کیا تم یہ صحیح کر رہے ہو یا ابن زیاد صحیح کر رہا ہے؟ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا حضور یہ بہت اچھا موقع ہے, یہ ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے, آپ حکم کیجئے, ہم ان سے یہیں پر لڑائی کر لیں گے اور آپ کے نام پر ایک ایک کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں خون مصطفیٰ جانے دو عالم کا تھا, رحمت دو عالم کا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ نے کہا نہیں, جنگ میں ہم پہل نہیں کریں گے, جنگ میں پہلی تلوار ہم نہیں اٹھائیں گے, یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے, کردار کے خلاف ہے, اہل بیت کے اخلاق کے خلاف ہے. اور انہوں نے اسے منع کر دیا اور اس کے بعد آپ نینوا کی طرف چلے. تھوڑی دیر آپ چلے, چلنے کے بعد اچانک آپ کو نیند آ گئی. آپ کو نیند جب آئی تو آپ اچانک نیند کا جو جھونکا لگا, آپ دوبارہ اٹھے. اٹھنے کے بعد آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 بار آپ نے یہ کہا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت زین العابدین اور ایک روایت میں حضرت علی اکبر آپ کے منجلے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا ابا جان سب خیریت تو ہے, آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں, سب ٹھیک تو ہے؟ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا آنکھ لگ گئی تھی, جیسے ہی آنکھ لگی تو ہم نے مصطفیٰ کو اپنے خواب میں دیکھا. میرے نانا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اتنی بات کہنی تھی اور اس کے بعد ایک خواب اور آپ نے دیکھا, وہ بھی فرمایا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ لوگ چل رہے ہیں اپنے سفر کی طرف لیکن موت ان کے قریب آ رہی ہے. یہ بات کہنے کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امام علی مقام سے کیا ابا جان ہم لوگ حق پر ہیں؟ امام علی مقام نے کہا خدا کی قسم ہم لوگ حق پر ہیں. کیا ہم لوگوں کا سفر حق پر ہے؟ کیا خدا کی قسم ہمارا سفر حق پر ہے؟ کیا ہم لوگ جہاں جا کر ٹھہریں گے ہمارا ٹھہرنا حق پر ہوگا؟ کیا خدا کی قسم ہمارا ٹھہرنا حق پر ہوگا؟ جب یہ بات علی اکبر نے سنی تو اپنے ابا سے کہا تو ابا تو ہمیں فکر کسی چیز کی نہیں ہے, اب موت بھی آ جائے تو ہم
ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، حق کے لیے، سچائی کے لیے، صداقت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کو کس قدر دلاسا دے رہا ہے ایسے موقع پر، جب باپ بے سہارا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جب باپ مجبور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 56 سال کا یہ بزرگ اپنے بچوں کو جب لے کر چل رہا ہوگا تو سوچیے کلیجے کی اور سینے کی دل کی دھڑکنیں کتنی تیز ہوتی رہی ہوں گی، اور آگے کے خیالات سے کتنا دل کتنا زیادہ جذباتی ہو رہا ہوگا۔ کبھی سوچے گا اس کے بارے میں؟ اللہ نہ کرے اللہ ایسا امتحان کسی سے لے، اللہ ایسے امتحان اسی سے لیتا ہے جس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں سے ایسے امتحان کبھی نہ لے گا کیونکہ ہم اس لائق ہی نہیں کہ ہم اتنا بڑا امتحان دے پائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد جب نینوا پہنچے، نینوا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نینوا اور بابل یہ دو بڑے شہر تھے۔ بابل میں کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی اور نمرود وہاں کا بادشاہ تھا۔ اسی کے پاس ایک اور بہت بڑی آبادی تھی جسے نینوا کہا جاتا ہے۔ نینوا اور بابل، اسی نینوا کے مقام پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی اس کے حر کے سپاہیوں نے کہا بس یہیں کے قریب آپ رک جائیے۔ قریب میں ایک جگہ تھی، چٹیل میدان تھا، وہاں کی دھوپ بہت سخت تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، پانی قریب میں نہیں تھا، قریب میں دریائے فرات بہ رہا تھا۔ امام علی مقام سے کہا بس یہیں پر آپ رک جائیے، یہیں پر حکم دیا گیا ہے، یہ چٹیل میدان ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا حضور اسی جگہ کو کرب و بلا کہا جاتا ہے، یہ کرب و بلا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، مسکرا کر کہا ہذہ کربلا موضع کربلا، یہ کرب و بلا ہے، یہاں پر کرب ہے، یہاں پر بلا ہے، یہیں پر ہمارے اونٹ باندھے جائیں گے، یہیں پر ہمارا سامان رکھا جائے گا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، اور یہیں پر ہمارا مقتل بنے گا، اور یہیں پر ہم شہید کیے جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنا دی۔ کربلا میں یہ لوگ تشریف لے آئے۔ کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ لوگ آئے ہیں، یہ وقت تھا 3 محرم کا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے لگا دیے، دریائے فرات وہاں سے قریب تھا۔ امام حسین رضی اللہ، لیکن ان لوگوں نے، امام علی مقام چاہتے تھے فرات کے اور قریب خیمہ لگایا جائے، لیکن ان لوگوں نے بزور، طاقت کے زور پر آپ کو لگانے نہیں دیا۔ آپ نے خیمہ وہاں پر لگایا جہاں پر دشمنوں نے چاہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرنے کے بعد ابن زیاد کو حضرت حر نے خبر دے دی امام کو ہم نے روک دیا ہے کربلا میں، آپ بتائیے آپ کا کیا حکم ہے؟ ابن زیاد نے کہا ٹھہر جاؤ، میں ابھی بات کر لیتا ہوں عمر ابن سعد سے۔ عمر ابن سعد ایران کی مہم پر تھا، وہاں پر بغاوت چھڑ چکی تھی، 4000 کا لشکر عمر ابن سعد کے ساتھ تھا۔ ابن زیاد نے خط لکھا، خط میں لکھا ہوا تھا عمر اپنی مہم کو چھوڑ دو اور امام علی مقام حسین کی مہم کو سر کرو۔ وہ کربلا میں آ گئے ہیں اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، جاؤ اور ان کی مہم سر کرو۔ عمر ابن سعد سے بچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا امام حسین سے لڑنا جنت سے لڑنا ہے، حسین سے لڑنا اپنی عاقبت سے لڑنا ہے، حسین سے لڑنا اپنے ایمان سے لڑنا ہے، بلکہ حسین سے لڑنا مصطفیٰ سے لڑنا ہے، حسین سے لڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ وہ جانتا تھا، اس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا ابن زیاد میں ایران جا رہا ہوں، جیسا کہ تم نے حکم دیا تھا مجھے ایران ہی میں رہنے دو، میں یہاں کی مہم سر کروں گا، وہاں کسی اور کو بھیج دو، میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا، جواباً لکھا، اگر تم حسین ابن علی کی مہم سر نہیں کرو گے اور ان کا مقابلہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں رے کی حکومت نہیں دی جائے گی۔ رے یعنی تہران، آج کا تہران جو ہے اسی کو کل رے کہا جاتا تھا، یہ حکومت تم کو نہیں دی جائے گی۔ وہ ظالم لالچی تھا، وہ دولت کا لوبھی تھا، وہ دولت کا پرستار تھا۔ اس نے قبول کر لیا، مجبوراً قبول کیا لیکن قبول کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں۔ 4000 کا لشکر کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اتر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ عمر آیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ
کچھ نہ کہا۔ عمر ابن سعد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی پیشکش کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ عمر ابن سعد نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے، مجھے یہاں بھیجا گیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، مجھے یہاں بھیجا گیا ہے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، معاملہ بہت گرم ہو رہا ہے حسین، بات کو سمجھیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حر نے تم سے کچھ نہیں کہا؟ کہا مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ کہا حر مجھے یہاں مجبور کر کے لے کر آئے ہیں، میں نے حر سے کہہ دیا تھا جو کچھ کہنا تھا، جس میں عافیت تھی سب کی، اس میں نے سب کچھ کہہ دیا تھا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ آئے کیوں ہیں پہلے یہ بتائیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابن سعد میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، کوفہ میں گناہ ہوتا ہے، کوفہ میں بدتمیزی ہوتی ہے، کوفہ میں شراب عام ہو رہی ہے، میں نے تو سنا ہے کوفہ میں حرمت رسول کی پامالی کی جا رہی ہے، کوفہ میں کوئی امام نہیں ہے امامت کرنے والا، کوفہ کے لوگ اماموں کو پسند نہیں کر رہے ہیں، یزید کی حکومت کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ابن زیاد کی زیادتی اور ابن زیاد کا ظلم کوفہ کے لوگوں کو محسوس ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا کہ آپ یہاں پر آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کریں گے، آپ کے لیے لڑیں گے، ظلم کے خلاف لڑیں گے، ستم کے خلاف لڑیں گے، بے حیائی کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن ہم نے سنا ہے کہ اب تو مسلم کی بھی شہادت ہو چکی ہے اور خانی بن عروہ کی بھی شہادت ہو چکی ہے، میں نے اپنا قاصد بھیجا تھا، قیس کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، عمر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ تو عمر ابن سعد نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے، میں ابن زیاد کو لکھ کر بھیج دوں گا۔ عمر ابن سعد سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر میں تم سے کہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے کہہ رہا ہوں، یا تو مجھے واپس چلے جانے دو میں چلا جاؤں گا، یا تو مجھے نہ مدینہ جانے دو نہ شام کی طرف جانے دو، کسی اور راستے پر مجھے چھوڑ دو، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلو، میں وہاں چلا جاؤں گا، باقیہ زندگی میں گزار دوں گا۔ کیسا دور آیا ہے، کیسا درد، کیسا بے درد زمانہ آیا ہے، کیسا وقت امام علی مقام اور مصطفیٰ کے بچے دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ ہیں جنہوں نے تمام لوگوں کو دنیا دی، دولت دی، پیسہ دیا، رہنے سہنے کا ڈھنگ دیا، مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اللہ کی معرفت دی، اور آج مصطفیٰ ہی کے گھر والوں کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ مجھے یہاں جانے دو اور وہاں جانے دو، انہیں اجازت دینی پڑ رہی ہے۔ دولت کیا ہوتی ہے، پیسہ کیا ہوتا ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، عمارت کیا ہوتی ہے، حکومت انسان کو کس قدر ننگا کر دیا کرتی ہے، حکومت انسان کی انسانیت کو کس قدر برہنہ کر دیا کرتی ہے، دولت انسان کو کہاں پر لا کر چھوڑ دیا کرتی ہے، یہ ملاحظہ کریں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کے نام پر مرنے کے بعد جنت کے خواہش مند ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایران فتح کیا ہے، شام فتح کیا ہے، دنیا کی بڑی آبادیوں کو فتح کیا ہے۔ آج انہیں کے بچوں کے لیے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، آج مصطفیٰ کے بچوں کے لیے ان کے دل مر چکے ہیں، موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو عمر ابن سعد نے لکھ کر بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ابن زیاد کو، ابن زیاد نے پڑھا، پڑھنے کے بعد جواب میں لکھا امام حسین سے کہو وہ کہیں نہ جائیں، اب ان کو جانے نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جب تک وہ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کر لیتے۔ جب عمر ابن سعد نے یہ بات پڑھی تو جانتے ہیں کیا جملہ تھا اس کا؟ اس نے کہا شاید ابن زیاد کو خیر پسند نہیں ہے، عافیت پسند نہیں ہے، کیونکہ میں حسین کو جانتا ہوں، حسین کے رگوں میں ہاشمی خون ہے، حسین کے رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، وہ ابن زیاد کی بات پر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دینے والے نہیں ہیں، وہ سر کٹا کر اپنے آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار تو ہو سکتے ہیں، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے حسین اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ ابن سعد جانتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا ابن زیاد نے حکم دیا ہے اور ابن زیاد نے اپنے خط میں لکھا ہے، آپ کے لیے کہا ہے آپ کہیں نہ جائیں گے، بس آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ کیا بات ماننی پڑے گی؟ کہ بات یہ ہے کہ آپ کو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لینی ہوگی، اس کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر ابن سعد کے سامنے کہا ابن سعد ابن زیاد سے جا کر کہنا وہ میرے چھوٹے سے خانوادے کو دیکھ کر مجھے مجبور
دور نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے ڈر جاؤں گا، اس کی تلواروں سے ڈر جاؤں گا۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے میں غریب الوطن ہوں تو اس کی بات مان لوں گا۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے میرے پاس تلواریں نہیں ہیں تو اس کی بات مان لوں گا۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی موت کے خوف سے میں اس کی بات مان لوں گا۔ خدا کی قسم مجھے دنیا میری جان سے آزاد کر سکتی ہے، لیکن یزید کے سامنے اپنا ہاتھ دے دوں اس کے لیے تم تیار کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ابن زیاد سے جا کر بتا دینا۔ ابن زیاد نے یہ خبر دے دی گئی۔ ابن زیاد نے کہا مجھے سوچنے کا وقت دو۔ وہ سوچنے کا وقت مانگ کر کچھ دن رہا اور ادھر عمر ابن سعد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرنی شروع کی۔ راتوں میں عمر ابن سعد آیا کرتا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے۔ آپ دونوں باتیں کیا کرتے تھے، یہی سب باتیں کیا کرتے تھے کہ ان تمام مسئلوں سے چھٹکارا ملے اور کوفہ کے لوگوں کو انصاف ملے۔ یہ بات ابن زیاد تک جب پہنچی تو وہاں پر شمر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابن زیاد اور عمر ابن سعد میں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو گفتگو ہوئی اس گفتگو میں یہ تھا کہ یا تو پھر یہی کام کرو یا تو مجھے جانے دو، اور اگر بات ہے بیعت کی تو پھر ایک کام کرو میں شام کی طرف چلا جاتا ہوں، یزید سے میں خود بات کر لوں گا اگر تم لوگوں کو لگتا ہے ایسا، اور یا تو پھر مجھے تین باتیں جو آپ نے کہی تھی وہی باتیں کہی، ایک بات آپ نے پڑھا دی۔ تو عمر ابن سعد نے کہا یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی، اگر آپ شام چلے جائیں ڈائریکٹ یزید سے بات کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے تم بات کر لو۔ عمر ابن سعد نے پھر خط لکھا اور خط میں لکھنے کے بعد تینوں شرطیں لکھنے کے بعد نیچے لکھا کہ آگ کا شعلہ بجھ چکا ہے، اگر تم چاہو تو یہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور حسین بہت اچھا مشورہ پیش کر رہے ہیں، تین باتیں پیش کر رہے ہیں، تینوں باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ابن زیاد تم کو یہ بات مان لینی چاہیے اور تم کو یہ مسئلہ یہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ ابن زیاد نے وہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد سنایا، شمر وہیں پر تھا، ابن زیاد مان گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابن زیاد نے کہا بات مجھے بھی پسند آئی، اگر حسین ابن علی ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو پھر چلے جائیں، ہم ان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ بات کہی تو شمر بدبخت کھڑا ہو گیا۔ شمر ذل جوشن اس کا نام ہے، ذل جوشن صحابی رسول ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے آپ کا، لیکن ان کا لڑکا جس کا نام شمر ہے اس کی زندگی میں اور اس کے ماتھے پر جہنم لکھ دیا گیا تھا، لعنتی لکھ دیا گیا تھا۔ یہ کھڑا ہو گیا اور ابن زیاد سے کہنے لگا ابن زیاد اگر تم نے آج حسین کو چھوڑ لیا تو ذلت تمہارے لیے ہوگی، عزت ان کے لیے ہوگی۔ آج تو تمہارے چنگل میں پھنس چکے ہیں، چاروں طرف تمہارے لشکر ہیں، حسین کہیں نہیں جا پائیں گے۔ اور سنو اگر تم اپنی بات منوا نہیں پائے تو پھر سوچ لینا حسین کو پھر قابو کرنا ناممکن ہوگا اور مشکل ہوگا۔ تم کہو کہ تمہارے بات مانے، تمہارے سامنے جھکے اور تمہاری بات مان کر وہ یزید شام جانا چاہے تو پھر چلے جائیں۔ ابن زیاد نے کہا ہاں تمہاری بات بالکل درست ہے، مشورہ تمہارا اچھا ہے۔ ابن زیاد کا دل فوراً بدل گیا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ تھا معرکہ کربلا کے لیے۔ پہلا وہ تھا جس میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پورے محل کا گھیراؤ کر لیا تھا، اگر حملہ ہو جاتا ابن زیاد مر جاتا، اس کے ساتھی قتل کر دیے جاتے، یہاں تک بات نہ آتی۔ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ پھر ملا اور وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب باتیں کی ابن زیاد نے تو شمر کھڑا ہو گیا۔ ابن زیاد مان رہا تھا، شمر کھڑا ہو گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن زیاد کا دل بدل گیا، اس نے عمر ابن اور شمر نے یہ بھی لگا دیا کہ تمہیں نہیں معلوم ابن سعد آپ کے امام حسین کے لیے وکالت کر رہا ہے تمہارے یہاں، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دونوں رات رات بھر نہ جانے کیا کیا باتیں کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس قدر تین قسم کے لوگ جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، جن کے پیٹ میں بات پچتی نہیں ہے، انہی میں سے ایک شمر تھا۔ اس نے یہ کہہ دیا، اس کا دل بدل گیا، اس نے خط لکھا امام ابن سعد کے تمہیں زیادہ خیر خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، حسین ابن علی سے ایک بات کہو، دو ٹو، اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی، وہ ہماری بات مانیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم یزید کی طرف سے بیعت لیں گے، یا اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ عمر ابن سعد نے جب یہ پڑھا، شمر آیا ہوا تھا، خط لے کر خود شمر آیا، تو ابن سعد نے کہا شمر یہ تیری ہی کارکردگی ہے، تو نے ہی یہ فتنہ پھیلایا ہے اور ہم کو یقین ہے تو ہم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ شمر نے کہا کہ اپنی یا تو کمان چھوڑ دو، جنگ کے میدان سے چلے جاؤ، یا تو میرے ہاتھ میں سب کچھ دے دو، میں معاملہ نپٹا لوں گا۔ ابن سعد بھی دولت کا لالچی
لالچی تھا، حکومت کا پروردہ تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، یہ جنگ میری ہی سرکردگی میں ہوگی اور میں ہی اس کی شروعات کروں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر تھے، یہ وقت ہے 9 محرم کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا، اور پانی یہ کہہ کر بند کر دیا گیا تھا کہ ان پر پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ مجبور ہو سکیں، ان کے ساتھ خانوادے والے آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مجبور ہو کر ہاتھ دے دیں ابن زیاد کے ہاتھ پر، یہ کہہ کر بند کیا گیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عمرو بن حجاج نے 500 سواروں کے ساتھ پورے دریائے فرات کو گھیر رکھا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خیمے کے باہر اپنی تلوار کی جہاں سے ہاتھ پکڑا جاتا ہے اس پر سر رکھ کر آپ سو رہے تھے، اچانک آپ کو نیند آ گئی تھی، اچانک عمر بن سعد سے جب بات سمجھ ہوئی تو عمر بن سعد نے اپنے علم بردار کو بلایا جس کا نام زبیر تھا، اس کو کہا قریب آ جاؤ، وہ قریب آ گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا تیر کا نشانہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جانتے ہیں اس بدبخت نے کیا کہا؟ اللہ جب کسی بدنصیب بناتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا لشکر والوں اور شمر گواہ ہو جانا اور یزید کے سامنے گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر امام علی مقام کے خیمے پر چلانے والا میں ہوں، اور اس نے وہ تیر آسمان کی طرف اٹھایا اور تیر چلایا، لوگوں میں جذبہ پیدا ہو گیا، اس کے لشکروں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خبر ہوئی، آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں، حضرت زینب کے 2 بچے ساتھ میں ہیں، ایک کا نام ہے عون، ایک کا نام ہے محمد۔ زینب بہت بڑے صحارا کا نام ہے، دنیا کی جتنی بہنیں ہیں سب کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر بہن کی ذمہ داریاں سمجھنا چاہیں تو حضرت زینب کی باتیں سنا کیجئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئی کہتے ہوئے ہائے میرے بھائی کیا ہوا، یہ کیسا شور ہے، اور امام علی مقام کو اٹھایا، آپ نیند سے اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے کہا، حضرت زینب سے پوچھا کہ بھائی جان کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنے نانا کو ہم نے پھر سے دیکھا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہائے محمد کی بیٹیاں، ہائے محمد کے بیٹے، یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف آپ واپس چلی گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور عباس علمدار رضی اللہ، جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ عباس علمدار مولا علی کے بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے ہیں عباس علمدار، بڑے وفا والے، شہید وفا نام دیا جائے تو یہ بھی بہت چھوٹا نام ہوگا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ قیامت تک کے لیے آپ نے اپنے نام کا نقش چھوڑ رکھا ہے، جب بھی کبھی وفاداری کی بات کی جائے گی عباس علمدار کو سب سے پہلے یاد کیا جائے گا۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا امام علی مقام نے، اور بلانے کے بعد کہا عباس جا کر پتہ تو کرو یہ کیا کیسا شور ہے اور یہ کیسی بات ہے۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عمر بن سعد سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں شور ہے؟ عمر بن سعد نے کہا فیصلہ ہو چکا ہے، امام حسین سے کہو یا تو وہ لڑائی کریں، امام حسین سے کہو یا تو وہ بیعت کر لیں، ابن زیاد کی بات مان لیں۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابن سعد یہ بات تو بھی جانتا ہے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے، حسین اب سر تو کٹا سکتے ہیں، ابن زیاد کے ہاتھ پر ہاتھ کبھی نہ دیں گے، وہ اگر جنگ کے لیے تیار ہو تو پھر تیار صحیح۔ یہ کہہ کر عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ واپس پلٹ کر آئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا بھائی جان وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دیں۔ جانتے ہیں وہ رات کون سی تھی؟ جو رات آج ہے، بس دن کا فرق ہے، آج جمعہ ہے، وہ رات جمعرات والی تھی، جمعے کا دن دوسرا دن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے کہو 1 رات کی ہمیں مہلت دیں، کیونکہ دنیا جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ ہم لوگ نمازوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم لوگ استغفار سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ بات عباس علمدار نے جا کر بتائی، عمر بن سعد نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے آج کی رات رک جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آئے۔ خیمہ کتنا قیامت صغریٰ برپا کر رہا تھا، کیا خیمہ تھا! ایک سفر ہے جو دنیا کبھی بھلا نہیں پائے گی، سفر کے ان مسافروں کو دنیا کبھی بھلا نہیں پائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورا خانوادہ ہے،
مصطفیٰ کا پورا خانوادہ کربلا کے میدان میں رات کی تاریکی میں ایک خیمے میں ایک چراغ کی روشنی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے. اب تو حسین ابن علی کو پتہ چل چکا ہے کل کیا ہونے والا ہے، سب جان چکے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پورا خانوادہ ہے. شب عاشورہ کی قیامت صغریٰ ہے. 56 سال کا یہ بزرگ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے تمام اہل و عیال کو مخاطب و خطاب کرنے لگا اور ان سے کہہ رہا تھا. اس میں ان کے بھتیجے ہیں، ان میں ان کے بھانجے ہیں، ان میں ان کے بھائی ہیں، ان میں ان کی بہنیں ہیں، ان میں ان کی بیویاں ہیں، ان میں ان کے دوست احباب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، مریدین ہیں، یہ تمام افراد ہیں. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی ملاحظہ کیجئے گا. کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ آپ نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ یہاں پر آئے ہو، یہاں کے حالات تم نے جان لیے ہیں، تم لوگ دیکھ چکے ہو، کربلا میں تم لوگ موجود ہو. کل جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ تم بھی لگا سکتے اور ہم بھی لگا سکتے ہیں. نہ جانے کتنی لاشیں یہاں پر گریں گی اور نہ جانے کتنوں کو اب لاشیں اٹھانے کا موقع ملے گا. میرے بھتیجوں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا اور ان کے بھائیوں کی طرف، مسلم کا خون کافی ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. اور اپنے بھائیوں سے کہا تم لوگ بھی یہاں سے چلے جاؤ. اپنی بیویوں سے کہا میری بیویوں کو لے جاؤ، میرے بچوں کو لے جاؤ. میرا بیٹا سیل العابدین بیمار ہے، اس کی یہ عمر نہیں ہے کہ یہ قتل و غارت گری دیکھے، اس کی یہ عمر نہیں ہے کہ یہ خون میں غلطہ اور بیٹا لاشوں کو دیکھے. میں اپنے بچوں کو جوان دیکھنا چاہتا ہوں. میرا علی اصغر 2 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کو پانی کی ایک بوند نہیں ملی ہے. اس کو لے جاؤ. برید بن حضیر لے جاؤ میرے خاندان والوں کو. حبیب بن مظاہر لے جاؤ میرے خاندان والوں کو. یہ چراغ بجھا دو اور جس کو جہاں جگہ ملے جہاں سے ملے چلا جائے، میری فکر نہ کرے. یزید ابن زیاد میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ میرا خون بہانے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے. یہ لوگوں سے مقابلہ میں اکیلے کر لوں گا، میں تنہا چلا جاؤں گا، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا. تمہاری جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا. اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. یہ شب عاشورہ کا خطبہ ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں. لیکن ہائے ان کے دیوانے، کیسے دیوانے تھے، کیسے خاندان والے تھے، کیسی فیملی والے تھے. جانتے جواب کیا آیا؟ ہم نے پھر آپ سے یہی کہنا چاہا کہ ایسے دور میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، رشتے دار ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں. اب تو عالم یہ ہے کہ دولت طے کرتی ہے کس سے رشتہ رکھنا ہے کس سے رشتہ نہیں رکھنا ہے. آپ کی امیری طے کرتی ہے کس کو کتنا قریب رکھنا ہے کس کو کتنا دور رکھنا ہے. آپ کی اور ہماری امیری طے کرتی ہے کس کو کیسے سلام کرنا ہے کس کو کیسے سلام نہیں کرنا ہے. اب تو جہاں جائیے وہاں پر زندگی کے ہر گوشے پر دولت اور پیسہ کار فرما نظر آئے گا. امیری کی بنیاد پر لوگ پہچانے جائیں گے، دولت کی بنیاد پر رشتہ داریاں بنیں گی، دولت کی بنیاد پر رشتہ داریاں پھیکی پڑ جایا کرتی ہیں. سگے خون کے 2 بھائی جو کبھی ایک تکیہ پہ سر رکھ کر بستر پر سو جایا کرتے تھے، اب دولت نے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب کبھی کبھی ان کی ملاقات تھانوں میں ہوا کرتی ہے، پولیس کے سامنے ہوا کرتی ہے، کورٹ میں ہوا کرتی ہے. اب دور ایسا آ چکا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے چاہنے والوں نے جواب کیا دیا ہے. میدان کربلا سے انہوں نے ایک پیغام دے دیا ساری دنیا کو. ان کے دوست اور احباب نے کہا حسین آپ چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. برید نے کہا حسین آپ چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. بھتیجوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. اس حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں، تنہا چھوڑ کر چلے جائیں. خدا کی قسم یہ تو ایک جان ہے، اللہ ہمیں 1000 جان دیتا، ہر جان آپ کے قدموں پر ہم قربان کر دیتے، آپ کا دامن نہیں چھوڑتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، شہیدان کربلا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ضد کیا چلے جاؤ، لیکن سب کا جواب یہی تھا ہم آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ہی تو ہماری جان ہے، آپ ہی تو ہمارا ایمان ہے. کل قیامت کے دن آپ ہی کا دامن ہم پکڑیں گے. اور کوثر میں پیاس لگے گی تو پانی کون پلائے گا؟ مصطفیٰ کے لیواؤں ہم کے نیچے جب چھوٹوں کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر ہمیں کون بٹھائے گا؟ حضور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم کٹ جائیں گے مر جائیں گے. ان میں ایک ایسے تھے جنہوں نے کہا حضور آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، خدا کی قسم جب تک ہماری سانسیں نہ اکھڑ جائیں جسموں سے اس وقت تک آپ کیا
جانے دیں گے، ہم لکڑیاں لے کر لڑیں گے، ہم چوبے اٹھا کر لڑیں گے، ہم یزیدیوں سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم شہید نہ ہو جائیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جذبہ جب ان لوگوں کا دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کس قدر آپ نے انعامات عطا کیے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ کربلا کے میدان میں آپ نے کہا تو پھر یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، ہم ہوں گے، تم سب ہوگے، میں کہوں گا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار خاندان والے، رشتے والے، دوست احباب تو نے سب کو دیے ہوں گے، لیکن دنیا میں سب سے اچھے وفادار کسی کو رشتے دار تو نے عطا کیے ہیں تو وہ میرے ہیں، وہ یہ تمام افراد ہیں جو شب عاشورہ کی شب میرے ساتھ ٹھہرے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شب عاشورہ میں آپ نے حکم دیا سب لوگ مصلے بچھا لو، رات بھر نماز پڑھو، کل کا دن ہماری شہادت کا دن ہوگا۔ کتنا بڑا سینہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کتنے دلیر ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آدمی جھکتا ہے جب بچوں کا مسئلہ آتا ہے تب جھک جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے بہادروں کو ہم نے طاقتوروں کے پیر پکڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آدمی کہیں نہ کہیں آ کر حمات ضرور کھاتا ہے۔ حسین آپ کی جرأت کو ہم سلام کرتے ہیں، حسین آپ کی ہمت کو ہم کروڑوں درود بھیجتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہہ دیا بس وہی کر کے دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ شب عاشورہ گزر چکی، صبح کا وقت آ چکا، فجر کی نماز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ کربلا میں کس قدر امتحان اب دینے کا وقت آیا ہے، یہ ملاحظہ کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ایک بار دعا کیجئے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وسیلے سے دعا کیجئے، اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سبھی لوگ میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر دعا کریں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین۔ دنیا کی سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا ہے ایمان کی موت۔ حضور نے فرمایا صبح قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی کہ وہ مومن ہیں یا نہیں۔ یہ ایسا دور ایمان کب چلا جائے کچھ خبر نہیں۔ بعض بزرگان دین ایسے تھے جو ہر صبح اٹھ کر کلمہ پڑھتے تھے، بعض بزرگان دین ایسے تھے جو ہر گھنٹے کسی سے ملتے تو کلمہ پڑھتے، مل کر واپس گھر آتے تو کلمہ پڑھتے۔ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب دیا اسی حدیث شریف کا، کہتے پتہ نہیں کہاں پر کیا خطا ہو گئی، ہمیں خود اپنی خبر نہیں۔ اس لیے ایمان کی دعا کیا کیجیے۔ یہ دور تو بڑا بھیانک خطرناک دور ہے جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں اور آپ جی رہے ہیں، اور اگلا دور جو اگلی نسلوں کا ہوگا وہ اور زیادہ کالا ہے۔ اس وقت ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے آپ اپنے بچوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دے پائیں نہ دے پائیں، خدا کا تصور توحید اور رسول اللہ کی محبت ضرور دے کر جائیں، کیونکہ یہی وہ اشیاء ہیں جو آپ کے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ہم سب کو خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ چکے اور اس کے بعد جنگ کی تیاری آپ کی شروع ہوئی۔ شروع ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے لشکر کے پاس۔ عمر بن سعد لشکر تیار کر چکا تھا، عمرو بن حجاج ایک جگہ پر کھڑا تھا، حر بھی ایک جگہ پر کھڑے تھے، اور یہ بھی عمر بن سعد تلوار لے کر اور تیر لے کر کھڑا تھا، شمر بھی سامنے کھڑا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دے دیا لشکر تیار کرو۔ ہمت دیکھیے 72 کے سامنے 22,000 ہیں، 22,000 جو لشکر کی تیاری کر رہے ہیں، 72 بھی اسی طرح لشکر کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں منع کر دیا عباس علمدار کو، اور میں ذرا پر دیا زہیر بن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد آپ ڈائریکٹ پہنچے ان لشکریوں کے پاس، اور لشکریوں کو آپ نے اتمام حجت کے لیے خطاب کیا۔ ان لوگوں سے کہا کوفیوں کیا ہو گیا ہے تم کو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو ہم کو اور اپنے خون کو رنگین کرنا چاہتے ہو رسول اللہ کی ذریت کے خون سے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ قتل کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے قتل کرنے کے بعد تمہارا کوئی حصہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا ہے اے حجاج ابن اجر، اے شیخ ابن ربیع، اے اشرف بن قیس ابن اشرف، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیا تم لوگوں نے خطوط ہم کو نہیں بھیجے تھے؟ کیا تم نے ہم لوگوں کو نہیں بلایا تھا؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئیے، پہلے ہم کو بلواتے ہو پھر ہم کو یہاں میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو؟
بچوں کے قتل پر درپے ہوتے ہو؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی اور اس کے بعد کہا میں حسین ابن علی ہوں، مجھے ذرا پہچاننے کی تو کوشش کرو میں کون ہوں، میرے رگوں میں تمہارے رسول کا خون ہے، پورب سے لے کر پچھم تک آج پوری دنیا میں تم ڈھونڈ لو، کہیں پر بھی تمہیں کسی نبی کا نواسا نہیں ملے گا سوائے میرے، میں تنہا نبی کا نواسا بچا ہوں، رسول کا نواسا بچا ہوں، اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے خطوط کو نہیں جانتے، وہ سب کے سب لوگ منکر ہو گئے، سب نے انکار کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم انکار کرتے ہو تو تم جھوٹے ہو، لیکن اگر انکار بھی کرتے ہو چلو میں مان لیتا ہوں، تو پھر میں نے دو آپ کو شرطیں پیش کی ہیں، وہ تو مان جاؤ، یا تو مجھے واپس جانے دو یا تو مجھے کہیں اور جانے دو، یہ بات تو مان جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں، بس ایک بات آپ کو ماننی ہوگی، ابن زیاد کے ہاتھ پر آپ ہاتھ رکھ دیں، یزید کی بیعت کر لیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اتمام حجت کے لیے تم کو سمجھایا تھا تاکہ تمہیں اپنے خون کو بہانے سے بچا سکوں، قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی جانتے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا اتمام حجت کے طور پر کہا تھا، ڈرا نہیں تھا، اب تم میں سے جس کو تم چاہو بھیجو، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے لشکر کے پاس آ گئے۔ عمر ابن سعد نے کہا بگل بجاؤ، بگل بجا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا آگے بڑھایا اور عمر ابن سعد سے کہا کیا تم واقعی مصطفیٰ کے بچے سے لڑائی کرو گے، جنگ کرو گے، کیا واقعی جنگ ہوگی؟ پھر ابن سعد بد نصیب نے کہا ہاں جنگ ہوگی، کم از کم ایسی جنگ ہوگی جہاں پر سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہاتھ کٹتے ہوئے نظر آئیں گے، خون کی بارشیں ہوں گی۔ تو حضرت حر نے کہا ابن سعد کیا تمہیں کوئی بات بھی منظور نہیں ہے؟ کیا ابن زیاد کو کوئی بات منظور نہیں ہے؟ حسین اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کیا تم کوئی بات منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یہ کتنی بڑی جفا کی بات ہے، یہ کتنے ظلم کی بات ہے، یہ کتنے گناہ کی بات ہے، یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے، یہ کتنی غیر مناسب بات ہے کہ تم حسین ابن علی کو پہلے بلاتے ہو، وہ بلانے کے بعد انہی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن سعد نے کہا حر جنگ ہو کر رہے گی۔ حضرت حر نے گھوڑا آگے بڑھایا، ایک آدمی نے روک لیا، روکنے کے بعد حضرت حر سے کہا حر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بڑے بہادر ہو، کوفہ میں تمہارا بڑا نام ہے، اب تک تو تم ابن سعد کے ساتھ ان کے لشکر میں تھے اور اچانک تم پاسا پلٹ رہے ہو، اچانک لشکر بدل رہے ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھے کیا خبر، یا ابن سعد کو کیا خبر، یا شمر کو کیا خبر، جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ جنگ حسین سے نہیں ہو رہی ہے، جنگ ان لوگوں کی جنت سے ہو رہی ہے۔ میں اپنی جنت سے جنگ نہیں لڑ سکتا، میں اپنے خدا سے جنگ نہیں لڑ سکتا، میں اپنے رسول سے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اور گھوڑے کو تھماتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے، رونے لگے، کہا حضور میں ہی وہ گناہگار ہوں جس نے آپ کو روکا تھا، کاش کہ مجھے ان کی منشا اور ان کی بدنیتی کی خبر ہوتی تو میں ہرگز آپ کو نہیں روک سکتا، نہ روکتا۔ حضور مجھے نہیں معلوم تھا یہ اس قدر گر جائیں گے، اس قدر سن پر اتارو ہو جائیں گے۔ حضور کیا حر کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ ہے معافی کی؟ مجھے معاف کر دیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے موقع پر کوئی معاف کرتا ہے کیا؟ آج ہمارے اور آپ کے ہاں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایوان کربلا سننے والوں یا داستان کربلا سننے والوں، بیر پارا کے بالخصوص تمام لوگوں کے لیے بس میں حسین کمیٹی کی طرف سے ایک پیغام دے رہا ہوں، معاف کرنا سیکھیے، معافی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، درگزر کرنا سیکھیے۔ دیکھیے داستان کربلا میں امام علی مقام معاف کس کو کر رہے ہیں؟ جس نے کبھی ان کو روکا تھا، کہیں جانے نہیں دیا، کربلا لے کر آیا اور کربلا میں لا کر انہیں خیمہ لگانے پر مجبور کیا، دریائے فرات سے مجبور کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا معافی مانگنے پر، اور ہاتھ رکھ کر جانتے ہیں حضرت حر سے کیا کہا؟ حر جاؤ میں نے معاف کیا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، قیامت میں بھی آزاد رہو گے۔ یہ دعا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت حر تیار ہو گئے، دوبارہ پھر گئے اور پھر ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ بدبخت تھے، ان کے ماتھے پر بدنصیبی اور لعنت لکھ دی گئی تھی، جہنم ان کے نام کر دی گئی تھی، وہ لوگ مانے نہیں۔ حضرت حر واپس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے اور اس کے بعد جنگ کا نکارہ بچ گیا، بالکل بچ گیا۔ ادھر سے دو غلام آئے، ایک کا نام تھا یسار، ایک کا نام تھا سالم، یہ دونوں ابن زیاد اور زیاد کے غلام تھے۔ یہ دونوں آئے لہراتے ہوئے،
اور تلوار، ادھر سے برید بن حذیر اور حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں امام علی مقام کی طرف سے نکلے۔ امام علی مقام نے ان دونوں کو روک دیا اور روکنے کے بعد ان لوگوں سے کہا، حبیب بن مظاہر سے اور برید بن حذیر سے، آپ لوگ رک جائیے، آپ لوگ ابھی مت جائیے۔ یہ لوگ وہیں پر رک گئے۔ ادھر سالم اور یسار دونوں للکار رہے تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو۔ کتنے بزدل لوگ ہیں، 72 کے مقابلے میں 22,000 کھڑے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ہول رہے ہیں ان کے سینوں میں۔ یہ ہاشمی خون ہے، مصطفیٰ کے جگر پا رہے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ خاتون جنت کے جگر پا رہے ہیں، ہول رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ سالم اور یسار نے جب للکارا تو ایک عبداللہ بن عمیر قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، حضور مجھے اجازت دیجیے، میں لڑوں گا اور ان دونوں کو ڈھیر کر کے آؤں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، وہ لمبے چوڑے تھے، خوب گٹھیلے تھے، مضبوط بدن تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، خوشی خوشی تلوار لے کر دوڑے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ابن عمیر قلبی، اور یہ کہتے ہوئے میدان میں اترے، میں بنو کلب کا رہنے والا ہوں اور جنگ کے موقع پر میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ایسے اس طرح کے رجز اور اشعار پڑھتے ہوئے آپ وہاں پہنچے۔ یسار پر آپ نے حملہ کیا، یسار نے ان پر حملہ کیا، آپ نے اس پر حملہ کیا۔ ایک ہی تلوار میں یسار 2 ٹکڑے ہو کر گر پڑا، وہ مر گیا۔ تو اس کے دوسرے غلام نے دوسرے شخص نے دیکھا، جو غلام تھا سالم تھا، اس نے عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیچھے سے وار کیا۔ آپ پر جب وار کیا، عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا ڈھال پر، لیکن ڈھال ٹوٹی اور آپ کی انگلیاں کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ یہ خون دیکھا تو ان کی بیوی جوش میں آ گئی اور خیمہ چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، لکڑی لے کر دوڑی اپنے شوہر پر، اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، میرے شوہر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیونکہ تم حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ اور آپ نے لکڑی دے کر کہا اپنے شوہر سے، لڑیے، خوب لڑیے، اس وقت تک لڑیے جب تک آپ شہید نہ ہو جائیں، جب تک ہم شہید نہ ہو جائیں۔ اور وہ کیسی عورت ہے، اللہ نے کتنا عظیم مرتبہ انہیں عطا کیا ہے، کس قدر محبت ہے موجزن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان میں، اپنے شوہر کو حوصلہ دے رہی ہے، لڑیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ان کے شوہر زبردستی ان کے ہاتھ پکڑ کر امام علی مقام کی طرف لے کر آئے۔ امام علی مقام سے کہا، دیکھیے میری بیوی کو سمجھائیے، اور وہ بار بار کہہ رہی ہے، حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، میرے شوہر تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں، تم خاتون جنت کے بیٹوں کے لیے شہید ہو رہے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ میری بہن آپ واپس خیمے میں جائیے، اور ایسے موقع پر آپ نے کیا سمجھایا وہ ملاحظہ کریں۔ آپ نے کہا عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا، خیمے سے باہر نکلنا، بے پردہ ہو کر نکلنا شریعت نے حرام کہا ہے، اسی شریعت کی محافظت کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور آپ واپس چلی گئی خیمے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حبیب بن مظاہر اور برید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، آپ لوگ گئے لڑنے کے لیے۔ آپ نے لڑائی کی، سالم وہ جو بچ گیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹا سیدھا کہتا ہوا آپ پر حملہ آور ہوا۔ برید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، آپ میں لڑائیاں شروع ہو گئی، ایک بار آپ کرتے، ایک بار وہ کرتا، ساری دنیا ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن برید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، ایک تلوار اللہ کا نام لے کر برید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی چلائی کہ اس کا غرور خاک میں ملتا ہوا نظر آیا، ظالم وہیں پر کٹ کر مر گیا۔ برید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا شخص تھا، اس کا نام تھا رضی، اس نے حملہ کر دیا اور رضی سے حضرت برید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھ پڑے، دونوں میں گتھم گتھا ہو گئی، پہلوانی شروع ہو گئی۔ وہ حضرت رضی کو پکڑنے کی کوشش کرتا، آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے، اور آخر میں لوگوں نے دیکھا اور حضرت برید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی کو پٹک دیا اور پٹک کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے، رضی قتل ہو گیا۔ کعب ایک آدمی تھا وہیں پر، اس نے حضرت برید بن حذیر کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ پڑا اور پیچھے سے آپ پر نیزہ مارا۔ نیزے کو ہم لوگوں کی بھاشا میں بھالا کہا جاتا ہے،
بھالا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ مارا۔ حضرت حسین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی خون میں نہا گئے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے، قریب پہنچنے کے بعد آپ نے ان کی لاش کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار یہ بھی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور لاش کو امام علی مقام نے لا کر خیمے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد جنگ ہوتی رہی، پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے لڑائی کرنے کے لیے۔ حضرت حر اور حضرت زہیر بن قین یہ دونوں ایک ساتھ مل کر لڑائی کیا کرتے تھے، دونوں کی اچھی شناسائی ہو گئی تھی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں، حضرت زہیر بن قین تنہا ہیں، اور آپ نے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ بھی آئے لڑنے کے لیے، دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہی۔ لڑائی ہونے کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت، نماز پڑھی جائے، اس کے بعد جنگ دیکھی جائے گی۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حسین بن نمیر۔ اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا حسین تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ حبیب بن مظاہر وہیں پر تھے، انہوں نے حسین بن نمیر سے کہا ظالم تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو کہہ رہا ہے حسین کی نماز نہیں ہوگی۔ ارے وہ نماز نہیں ہوگی جس میں حسین کو یاد نہیں کیا جائے گا، تجھے کیا خبر کہ اللہ نے کیا قانون بنایا ہے۔ اور حبیب بن مظاہر نے جب اس کو دو تین باتیں سنائی تو وہ غصہ گیا۔ حسین بن نمیر نے ان پر حملہ کر دیا، حبیب بن مظاہر نے اس پر حملہ کر دیا۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب اس کو قتل کرنے والے تھے، اس کے تمام لوگ آ گئے اور حسین بن نمیر کو وہ لوگ بچا کر لے گئے۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے گھیر لیا۔ ظہر کا وقت ہونے والا تھا، جب گھیر لیا آپ لڑتے رہے، خوب لڑے، لڑتے لڑتے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا جام عطا کیا، آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر بھی شہید ہو گئے۔ دو عظیم المرتبہ شخصیات جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طاقت تھے وہ دونوں شہید ہو گئے۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بعد آپ کے جسد اطہر کو دیکھ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ ہوئے، بہت ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹوٹ گئے ہوں۔ تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور حضرت زہیر بن قین نے دیکھا تو امام علی مقام سے کہا حضرت آپ غمزدہ نہ ہو، آپ کی مسکراہٹ کے لیے اور آپ کی خوشی کے لیے حر کی ایک جان نہیں 1000 جان چلی جائے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جوش دلاتے ہوئے تلواریں دونوں ہاتھ میں لیے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، اور حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ یہ دونوں باہر نکلے اور دونوں نے لڑائیاں شروع کر دی۔ کبھی حضرت زہیر بن قین آپ میسرہ میں گھس جاتے اور لوگوں پر حملہ آور ہوتے، کبھی حضرت زہیر بن قین کی جگہ حضرت حر آگے بڑھتے اور لوگوں کو قتل کرتے۔ کہتے ہیں کہ سینکڑوں کو آپ لوگوں نے مارا، 27 سے زیادہ زخم حضرت حر اور کئی زخم حضرت زہیر بن قین کے جسم اطہر پر آئے۔ یہ دونوں زخم کھاتے تھے لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب کچھ برداشت کرتے تھے اور ان سے لڑتے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر عمرو بن حجاج نے اعلان کیا لوگوں لڑائی ایسے نہیں ہوگی، اور اگر تنہا تنہا لڑو گے ایک ایک کر کے لڑو گے تو پھر سنو یہ ہاشمی خون والے لوگ ہیں، مصطفیٰ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ان سے تنہا تنہا نہیں لڑا جا سکتا، اکٹھا حملہ کرو ان پر۔ اکٹھا حملہ ہوا، اس میں حضرت زہیر بن قین اور حضرت زہیر بن قین اور حضرت حر شہید ہوئے، اور ایک اور محب اہل بیت جن کا نام حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد لڑائی ہوئی، اجتماعی طور پر حملہ ہوا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ حملہ ہوا عصر کا وقت، حملہ ہوا ظہر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ماننے والے اس میں شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے جا رہے تھے اور ہر ایک کی لاش امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ کوئی ان سے اجازت طلب کر رہا ہے، ایک گھر کا فرد ہے۔ معرکہ کربلا میں ایک عظیم بات یہ ہوئی کہ جب تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست اور احباب رہے، چاہنے والے رہے، ان لوگوں نے اس وقت تک امام حسین کے خاندان کے ایک بچے کو بھی میدان میں آنے نہیں دیا۔ جب یہ لوگ شہید ہو گئے اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کی باری آئی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا 2 بچے تو آپ کے شہید پہلے کر دیے گئے تھے، ایک بچہ آپ کا اور تھا۔
یہ بڑے تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد آپ نے عرض کیا حضور اجازت دیجئے، آپ کے نام پر لڑنا چاہتا ہوں، آپ کے نام پر مرنا چاہتا ہوں، آپ کے نام پر فدا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے درد میں ہوں گے امام علی مقام، کتنا کرب ہوگا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ظہر کے بعد کا وقت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قریب کیا، ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد رو کر آپ نے کہا میرے بچے تمہیں کیسے ہم اجازت دے دیں؟ کیا مسلم کی شہادت کافی نہیں ہے؟ کم سے کم تم نشانی کے طور پر تو باقی رہو، اپنے باپ کے نام پر تم ان کی داستان بتانا، تم نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اب باپ کے بنا دنیا میں رہنے کا کوئی لطف نہیں ہے، مسلم چلے گئے، لڑنے دیجئے مجھے، ہو سکتا ہے میں بدلے کے طور پر کسی کو بدلہ لے لوں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے باپ کا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دی، اور حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں جہاں پر لڑائی ہو رہی تھی، لشکر میں پہنچے، اور آپ نے پہلے خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، وہ لوگ نہیں مانے، حملہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد آپ لڑے بہادری سے، لڑے جڑی ہو کر، لڑے جرأت کے ساتھ، لڑے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ کئی لوگوں کو آپ نے خاک و خون میں تڑپا دیا، کئی لوگ ڈر کے مارے بھاگے، اور اس کے بعد آپ پر جب یک بار ہی ایک ساتھ حملہ ہوا تو کئی ایک تیر حضرت عبداللہ ابن مسلم کے سینے پر لگے ہوئے تھے۔ آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دی، پورا خانوادہ دوڑ کر امام عبداللہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد اطہر کو لے کر آیا، اور لا کر آپ نے خیمے میں آپ کی جسد اطہر کو رکھا۔ آپ کے 3 بھائی اور تھے، یہ سب غصے میں حضرت عبداللہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بپھر گئے، اور یہ سب لڑنے کے لیے باری باری آئے۔ ایک کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت عبد الرحمن بن مسلم، یہ بھی آئے، مسلم بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے ایک کے بعد دیگرے بھائی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مسلم کے بچوں کی اور ان کے بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا، آپ بہت نڈھال ہو چکے تھے۔ کیسی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، ایسے موقع پر غریب الوطن ہے، طاقتوروں نے تلواروں سے گھیر رکھا ہے، سب کو شہید ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 5 فرزندان ساتھ میں تھے، ان میں نے کہا تھا حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عباس رمضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عثمان بن علی اور حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی کی دوسری بیویوں سے صاحبزادے تھے، یہ سب عالوی ہیں۔ ایک اور تھے محمد بن حنفیہ، جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہی میں روک رکھا تھا۔ محمد بن علی آئے اور امام علی مقام سے اجازت طلب کی، حضور اجازت دیجئے، آپ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا کی۔ محمد بن علی لڑنے کے لیے گئے، جب وہاں پر آپ لڑنے گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن علی ہے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا آپ کے ساتھ اور کون کون ہے؟ محمد بن علی نے کہا ہم 3 بھائی ہیں۔ یہ 3 بھائی ام البنین نام کی بیوی تھی حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہی کے پیٹ سے تھے، اور یہ عبداللہ ابن ابی محل تھا جو اس کے رشتہ دار تھے، بلکہ عبداللہ ابن ابی محل کے یہ بھتیجے لگتے تھے، اور شمر کے بھی رشتہ دار تھے۔ تو شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ حسین کے ساتھ میرے خاندان والے ہیں، اگر آپ امان نامہ لکھ دیں تو میں اپنے بھتیجوں کو اور اپنے بھانجوں کو بلا لوں گا اور ان لوگوں کو امان دے دوں گا، ان کو میں نہیں چاہتا کہ وہ حسین کے لیے لڑیں۔ شمر کو امان نامہ لکھ کر اس نے دے دیا۔ شمر آیا میدان میں آ کر اس نے اعلان کیا کہاں ہیں میرے بھتیجے، ان کو بلایا جائے۔ ان لوگوں کو بلایا گیا، یہ سب سامنے کھڑے ہو گئے، ان میں حضرت عثمان بن علی ہیں، حضرت عبداللہ بن علی ہیں، حضرت محمد بن علی ہیں، یہ سب کھڑے ہو گئے۔ تو شمر سے پوچھا کیا بات ہے؟ شمر نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، کمزور کے ساتھ ہیں، ہم طاقت والوں کے ساتھ آئیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ حسین کے ساتھ رہو گے تو مٹ جاؤ گے، حسین کے ساتھ رہو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، حسین کے ساتھ رہو گے تو درد ملے گا، حسین کے ساتھ رہو گے تو کلفت میں رہو گے، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں انعام بھی دیں گے، تم ہمارے بھتیجے ہو، ہمیں تم سے ہمدردی ہے، ہم نے تم کو امان دے دی۔ تو ان لوگوں نے یہ بات بھی ایک زبان ہو کر کہا شمر جاؤ واپس اپنے گھر، ہمارے لیے امان لے کر آئے ہو، ہمیں حسین کی امان کافی ہے، اور یہ امان ہمیں خدا بھی دے رہا ہے، خدا کے محبوب بھی دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اللہ تعالی عنہ سے لڑائی ہوئی اور تینوں لڑے اور اس کے بعد تینوں کی شہادت اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سبھی فرزندان اور حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی اور حضرت عقیل کے جتنے بھی بچے تھے سب شہید ہو گئے۔ خانوادہ اہل بیت کے تمام افراد شہید ہو گئے ہیں۔ کتنا عظیم مارکا ہے، کتنا بڑا مارکا ہے، کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے جرأت کی بات ہے۔ گھر میں بیویاں ہیں، بچے ہیں، سب کے سامنے وہ وہیں پر ہیں جہاں پر لاشیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی قافلے جو بھی خیمے سے باہر جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا، کہ ان کی بیویاں بھی سمجھ رہی ہیں، ان کے بچے بھی سمجھ رہے ہیں، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ پیاس جب لگتی ہوگی عرب کی چلچلاتی دھوپ میں جہاں پر ہر آدمی دشمن نظر آ رہا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہوگا، کبھی سوچئے گا اس کو۔ اچانک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خوب روح جوان آیا اور آنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، چچا جان اب ہماری باری ہے، اب ہم کو اجازت دیجیے۔ مسلم کے سارے بچے شہید ہو گئے، عقیل کے سارے بیٹے شہید ہو گئے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، مجھے جانے دیجیے۔ 19 سال کا یہ جوان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے جن کا نام ہے حضرت قاسم۔ 2 صاحبزادے 2 بھائی اور تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے عقد کی بات حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ جو آج کل مہندی وغیرہ لوگ نکالتے ہیں بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے، بالکل غلط رواج ہے، بالکل غلط رواج ہے۔ امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ 19 سال کے تھے، صرف ایک کرتا پہن کر آپ میدان میں اترے، بہت خوبصورت تھے۔ ایک ظالم کہتا ہے، دشمن کہتا ہے کہ ہم نے جب قاسم کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ سامنے آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قاسم کا چہرہ رسول اللہ کی طرح تھا، کیونکہ حضرت امام حسن کا چہرہ چہرے سے لے کر آپ سینے تک بالکل مصطفیٰ کی طرح اللہ نے ایسا بنایا تھا، ایسا بنایا تھا کہ چہرے سے لے کر سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن مصطفیٰ کی طرح تھے اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین مصطفیٰ کی طرح تھے۔ گویا کہ الگ الگ دیکھو تو دونوں فاطمہ کے 2 لال نظر آئیں گے اور دونوں کو اگر ایک ساتھ دیکھ لو تو مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے لڑنے کے لیے اپنے چچا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ جان رہے ہیں قربان ہو کر آنا ہے، جان رہے ہیں لاشیں پٹ جائیں گی، جان رہے ہیں جانے کتنے تیر آج میرے جسموں کو چھید کر نکلیں گے، یہ سب کچھ جان رہے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت و وفاداری کا عالم یہ ہے، آپ جانے کے لیے تیار ہیں۔ سامنے کھڑے ہوئے تو بعض لوگوں نے گواہی دی، ہم نے ایسا لگ رہا تھا قاسم کے چہرے کو دیکھ کر جیسے ابھی ابھی سورج طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھیجو کس سے تم لوگ لڑانا چاہتے ہو۔ ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق، بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا گھمنڈی تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کو کہا گیا کہ جاؤ حضرت تم جا کر لڑو۔ عمر ابن سعد نے جب یہ کہا تو حضرت نے کہا میں جاؤں گا لڑنے، میں بہت بڑا پہلوان ہوں، یہ تو بچہ ہے 19 سال کا، یہ مجھ سے کیا لڑے گا۔ تو عمر ابن سعد ہی نے جواب دیا، حضرت تو جسے بچہ سمجھ رہا ہے اسے بچہ مت سمجھ، اس کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہے اور مولا علی کے دلارے ہیں یہ لوگ، ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں۔ تو نے دیکھا نہیں کہ اب تک کتنے لوگ ہمارے مارے جا چکے ہیں، جتنی لاشیں ان کے یہاں ہیں اس سے زیادہ لاشیں تم نہیں دیکھ رہے ہو یہاں پر۔ اس نے کہا نہیں میں لڑنے نہیں جاؤں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے، میرے 4 بچے ہیں، میں ان لوگوں کو بھیجتا ہوں، یہ لوگ جا کر لڑیں گے۔ اس کے 4 بچے باری باری کر کے آئے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کر رہے تھے، ساری بیویاں اپنے خیموں سے دیکھ رہی ہیں۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ ہونے والے داماد ہیں، کیا دامادوں کو بھی لڑائی کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ کیا دامادوں کو تو پلکوں پر بٹھا کر رکھنے کی لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے، لیکن مارکہ کربلا کتنا مقدس ہے، کتنا عجیب سے عجیب تر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بھتیجے ہونے والے داماد کو شہید شہادت کے لیے بھیج رہے ہیں، اور داماد بھی ایسا ہے لڑ جانے کے لیے تیار ہے، مر جانے کے لیے تیار ہے، حسین ابن علی کے نام پر مٹ جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا بڑا بیٹا آیا پہلوان کا،
اس نے للکارا، آپ نے بھی للکارا، لڑائی شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مار چکے تھے، جہنم پہنچا چکے تھے۔ اس کی تلوار آپ نے رکھ لی۔ اس کے بعد دوسرا آیا، دوسرے کو بھی مار گرایا، تیسرا آیا، تیسرے کو بھی مار گرایا، چوتھا آیا، چوتھے کو بھی مار گرایا۔ اب تک جو پہلوان اپنے شان کے خلاف سمجھ رہا تھا لڑنا، اب وہ بے قرار ہو گیا کہ اب میں لڑوں گا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور گھوڑا بڑھا کر آیا حضرت، اور حضرت آنے کے بعد پہلے تو بولتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں؟ فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، فلاں جگہ میری بہت خاندان ہے، میں بہت طاقتور ہوں، اب تک کسی سے ہارا نہیں ہوں۔ حضرت یہی کہہ رہا تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہوگا تو کہیں کا پہلوان اور کہیں کا خاندان، مجھے بھی جان لے کہ میرا نسب کیا ہے، مجھے بھی جان لے کہ میرا حسب کیا ہے، مجھے بھی جان لے کہ میں کون ہوں۔ میرے باپ کا نام حسن مجتبیٰ ہے، میرے باپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے نانا کا نام مصطفیٰ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم نے خوب بتایا میرے بارے میں جان لے۔ حضرت نے کہا تو پھر لڑائی شروع۔ حضرت نے دیکھا ایک تلوار، تو پوچھا یہ تلوار کس کی ہے؟ تلوار کہاں سے لایا؟ اس نے کہا تیرے لڑکے کی ہے۔ کہا تو نے میرے لڑکے سے تلوار چھینی؟ امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تیرا بیٹا مجھے دے کر گیا ہے اور یہ کہہ کر گیا ہے بھائی جلدی نہ کرنا، میرے باپ کو بھی وہیں بھیج دو، اس تلوار کو اسی لیے دے کر گیا ہے۔ حضرت اب تڑپ گیا اور اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خود کرتے قانون کے تحت آپ نے کہا حضرت ذرا گھوڑے کو تو دیکھ، تجھے تو زین باندھنی آتی نہیں ہے، لڑنے چلا ہے، بڑا پہلوان بنتا ہے، جنگ میں آیا ہے، لشکر کے ساتھ آیا ہے، لڑنے کے قانون بھی تجھے کچھ پتا ہے۔ حضرت نے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا، ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چمکی آسمان میں، اور جب حضرت کے بدن پر پڑی تو اب تک جو بہت بڑا پہلوان بنتا تھا دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر خاک و خون میں تڑپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، دلیری اور شجاعت دیکھ کر سب کے سینے لرز رہے تھے، سب ڈر رہے تھے، کوئی لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے امام علی مقام کے پاس، تو جانتے ہیں کیا کہہ رہے تھے؟ چچا جان بس 2 گھونٹ پانی دے دیجئے، ان سب کو قتل کر دوں گا۔ 2 گھونٹ پانی پلا دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک انگوٹھی نکالی، اور انگوٹھی نکالنے کے بعد حضرت قاسم اپنے بھتیجے کے منہ میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اسے چوس لو، آج اس سے پیاس بجھا لو، گھبراؤ نہیں، ان قریب مصطفیٰ ہم کو پانی پلاتے ہوئے نظر آئیں گے، تم کو پانی پلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ واپس حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے اور واپس آپ پر جو لڑائی ہوئی اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بار کی حملہ کیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے تیر لگے، صرف ایک کرتا ہے باقی اور کچھ بھی نہیں ہے، خون سے آپ نہا گئے۔ یہ خون نہیں بلکہ مصطفیٰ کے نام کی مہندی تھی جس سے آج جس میں ادھر رچا جا رہا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، چچا جان میری خبر کی لیجئے، چچا جان میری خبر لیجئے۔ اور یہ سن کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے میدان کربلا میں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈھال ہو کر زمین میں تشریف لا چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں ان کا سر رکھا۔ سوچئے کتنا بڑا درد سہ رہے ہوں گے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے سگے بھتیجے کو، ہونے والے داماد کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، خون میں نہاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ گود میں رکھ کر آپ نے پیشانی سے دھول ہٹائی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار آنکھ کھول کر اپنے چچا کو دیکھا اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شہادت پیش فرمائی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹے ٹوٹے نظر آ رہے تھے۔ آپ کی لاش مبارک کو، آپ کی جسد اطہر کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خیمے میں آئے ہیں، خیمے میں قیامت صغریٰ برپا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، پورا خیمہ ماتم گنا ہے۔ امام علی مقام سمجھا رہے ہیں یہ کیسے
ایسی عجیب داستان ہے جہاں پر ایک باپ کو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ بار بار لاشیں لے کر آ رہا ہے اور خیمے میں رکھ رہا ہے، ماں کو اپنے بچوں کو زندہ جاتے ہوئے دیکھنا پڑ رہا ہے، اور واپس آتے وقت انہیں ایسے دیکھنا پڑ رہا ہے جیسے کوئی ماں دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کی، میرے بھائی کیا میری التجا سنیں گے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تمہیں کیا پڑ گئی، کیا بات ہے بتائیے مجھے۔ عباس علمدار نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے، میں فرات جانا چاہتا ہوں، پانی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عباس تم میری طاقت ہو، تم میرے علم بردار ہو، پانی کے لیے میں چلا جاتا ہوں، مجھے اجازت تو میں جاؤں گا پانی لے کر آؤں گا، اگر مجھے ہو گیا تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ عباس علمدار نے کہا مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو آپ کے بعد ہو، میں ایسی زندگی نہیں چاہتا، اجازت دیجیے، سکینہ کا بلکنا مجھے برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، علی اصغر کا اپنا میں نہیں دیکھ پاؤں گا، کوفہ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں عباس ہوں، میں آپ کے خانوادے سے ہوں، میری رگوں میں آپ کا خون ہے، میں دیکھ نہ پاؤں گا۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی لے کر آنا چاہتے ہیں، خیمے تک پہنچانا چاہتے ہیں، سب کو پانی پلانا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی دینا چاہتے ہیں، سب کو ہر کوئی تڑپ رہا ہے، ہر کوئی پریشان حال ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی بلا ہے، کتنا بڑا کرب ہے، کتنا بڑا درد ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے جو نبی کے گھرانے والوں سے لیا جا رہا ہے۔ خیمے کے اندر عجیب سا ماحول برپا ہے، خیمے میں کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ تنہائی ہے، جدائی ہے، پریشانی ہے، فکر ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، بچوں کا بلکنا ہے، بچوں کا رونا ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سکینہ سکی بیٹی ہے، آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اجازت دیجیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ مجبور ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، آج چلے ہیں آپ پانی لانے کے لیے۔ عباس علمدار چلے ہیں، پے کرے وفا چلے ہیں، پے کرے محبت چلے ہیں، پے کرے الفت چلے ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں، آپ وہاں پہنچے، عمرو بن حجاج نے روک لیا، روکنے کے بعد کہا عباس کدھر چلے ہو؟ آپ نے کہا پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا عباس تمہیں دکھ نہیں رہا ہے 500 لوگوں کا پہرا لگا ہوا ہے، تم کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ عباس علمدار نے کہا تم لوگ بدنصیب لوگ ہو، ظالم لوگ ہو، اور کیسی کیسی بدعتیں تم لوگ جاری کرو گے اور کیا کیا تم کرو گے، تم مجھے پانی لینے نہیں دو گے، کیوں نہیں دو گے؟ بچوں کو بھوک لگی ہے، میں پانی لے کر آؤں گا، پانی لے کر رہوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں عباس علمدار، دنیا بھی اگر پانی ہو جائے تو بھی تم کو پانی نہیں، ایک بوند بھی پانی نہیں دیا جائے گا۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں کر رہے ہو اہل بیت، خانوادہ اہل بیت کے ساتھ، نبی کے نوازوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تم کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ حوض کوثر پر تم کو نہیں آنا ہے، لواء الحمد تم کو نہیں دیکھنا ہے، قیامت میں تم کو حاضری نہیں دینی ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے نبی سب کو سیراب کرنے کا وعدہ کر کے گئے ہیں اور تم نبی کے بیٹوں اور نبی کے خاندان والوں کا پانی بند کر رہے ہو ظلم کے ساتھ؟ اور عباس علمدار نے یہ کہتے ہوئے حملہ کر دیا۔ حملہ کرنا تھا عباس کا حملہ تھا، وہ لوگ تتر بتر ہو گئے، جہاں جہاں تلوار برقتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے بجلی چمک رہی ہے، اور ہر کوئی عباس علمدار کا راستہ چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹتا ہوا نظر آیا، ڈرپوک پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے، غدار پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت کے آگے اور ہمت کے آگے کسی کی ہمت نہ ہوئی تو کوئی ان کا مقابلہ کر سکے۔ عباس علمدار اور دریائے فرات کے درمیان 500 لوگ تھے۔ عباس علمدار کی بہادری کا یہ عالم کہ 500 لوگ چھٹ گئے، عباس علمدار دریائے فرات پہنچ گئے۔ دریائے فرات میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، پانی دیا مشکیزے میں، جہاں تھوڑا سا پانی پی لوں، اچانک خیال آ گیا حضرت سکینہ کا، خیال آ گیا حضرت علی اصغر کا، خیال آ گیا امام حسین کے بچوں کا، خیال آ گیا عورتوں کا، اور انہوں نے پانی ہاتھ میں لیا تھا واپس چھوڑ دیا، مشکیزے میں پانی لے لیا، اور اس کے بعد آپ دریائے فرات سے
باہر نکلے۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل رہے تھے، عمرو بن حجاج نے اعلان کر دیا، لوگوں عباس کو روکو، کسی بھی حال میں پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے، ہم نے وعدہ کیا تھا پانی نہیں لے جانے دیں گے تو نہیں لے جانے دیں گے، اور سب لوگ اپنی طاقت لگا دو، قوت لگا دو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بائیں ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے تھے، وہ پانی تھا، مشکیزہ ہوگا بھی کتنا بڑا، چھوٹا سا مشکیزہ تھا جس میں جتنا پانی آ سکا آپ لے جا رہے تھے، اور عمرو بن حجاج نے اعلان کر دیا کہ ان کو کسی طرح بھی پانی لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے ہم، اور لے جانے نہیں دیں گے، طاقت کے بلبوتے پر روکیں گے۔ عباس علمدار سے لڑائی شروع ہو گئی، لوگوں نے تیر برسائی، عباس علمدار نے تیر برداشت کیا، لوگوں نے آپ کو زخم دیے، آپ نے زخم برداشت کیے، لوگوں نے آپ پر نیزے سے وار کیا، آپ نے وہ بھی برداشت کیا، لیکن آپ شیر ببر کی طرح بکھرتے ہوئے ہر ایک پر حملہ کرتے جا رہے تھے اور ہر ایک کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے تھے، خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، لگ رہا تھا کہ خیمہ قریب آ جائے گا، ایک نے اعلان کیا اور آواز دی، عباس علمدار خیمے کے بہت قریب ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، ایک بوند بھی پانی مصطفیٰ کے نونہالوں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے، یاد رکھو اگر ان تک پانی پہنچ گیا تو ہم قیامت تک چاہے کتنا زور لگا لے ان سے جیت نہ پائیں گے، ان سے لڑ نہ پائیں گے۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرارہ نام کے ایک آدمی نے آپ پر حملہ کیا، وہ حملہ بہت شدید تھا، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹ کر زمین پر گر گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو گرنا تھا، آپ نے دیکھا مشکیزہ بازو گرنا تھا، آپ نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے لی اور مشکیزے کو آپ نے دانت سے دبا لیا اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، لیکن آپ پر ایک اور حملہ ہوا، یہ بھی حملہ بہت شدید تھا، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں ہاتھ پر تلوار لگی، آپ کا بائیں ہاتھ بھی کٹ کر گر گیا، حضرت عباس علمدار پھر بھی دوڑتے رہے، خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، لیکن ایک نے تیر مارا، وہ تیر ڈائریکٹ مشکیزے میں لگا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا، امام حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈھال ہو گئے، غم زدہ ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے کبھی زمین کی طرف دیکھتے، بڑی مشکل سے بچوں کے لیے پانی کا انتظام ہوا تھا، ظالموں نے جانے نہیں دیا، اور اس کے بعد حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک نیزہ مارا گیا، وہ نیزہ وہ پھاڑا سینہ پار کر گیا، عباس علمدار اپنے خون میں لہولہان ہوئے، اپنے بھائی کو آواز دی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خیمے سے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون میں دیکھ کر آپ نے فرمایا الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، یہ الفاظ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازوؤں سے اٹھا کر امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے، بیویوں نے دیکھا ماتم کیا، بیویوں نے دیکھا روئی، بیویوں نے دیکھا غم میں شریک ہوئی، حضرت عباس ایک بہت بڑا سہارا تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، علم برداری آپ ہی کیا کرتے تھے، حضرت عباس سے امام حسین نے کہا تھا عباس تم چلے جاؤ گے تو میرا علم بلند کون کرے گا، تم چلے جاؤ گے تو مجھے حوصلہ کون دے گا، تم چلے جاؤ گے تو مجھے سمجھائے گا کون، تم چلے جاؤ گے تو مجھے تسلی کون دے گا، یہ بات حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، لیکن عباس علمدار قربان ہوئے امام حسین کی بچی کے لیے، علی اصغر کے لیے، بچوں کو پانی پلانے کے لیے، عباس علمدار آپ کی قربانی قیامت تک بھلائی نہیں جائے گی، قیامت تک جب تک اہل ایمان رہیں گے وہیں پہ اہل بیت رہیں گے، آپ کی قربانی کو یاد کیا جائے گا، آپ کی شہادت کو یاد کیا جائے گا، یہ مان گئے کربلا کہ وہ ادوار تھے جو گزر گئے عباس علمدار کے ساتھ، اب باری آئے گی حضرت علی اکبر آپ کے منجھے صاحبزادے کی اور حضرت علی اصغر آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کی، انشاءاللہ تعالی ان دونوں کی شہادتیں اور مزید امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کل ہم آپ سے 10ویں تاریخ کو کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کل آئیے، شب عاشورہ کی دعائیں بھی پڑھیے، گھر میں فاتحہ دیجیے، نماز 5 وقت پڑھیے، اور ایسے موقع پر اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو طاقت اور قوت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت اسلام کے ماننے والوں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں، داستان کربلا یوں ہی آپ کو نہیں سنائی جاتی ہے، یہ سنائی اس لیے جاتی ہے تاکہ آپ کے
مردہ دلوں کو زندہ کیا جا سکے، بھولی بسری باتیں جو بھول چکے ہیں تہذیب اور تمدن کے حوالے سے وہ مسلمانوں کو باور کرایا جا سکے، ان سے بتایا جا سکے کہ آج جو تمہاری مسجدوں میں مصلے ہیں اس مصلوں کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، ان کو بتایا جا سکے آج تمہارے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، اس ٹوپی کے تقدس کے پیچھے کتنے انہوں نے خون اپنا بہایا ہے، کتنے نے قربانیاں دی ہیں۔ ایسے ہی آپ تک یہ نہیں پہنچ پایا ہے، ایسے ہی آپ تک یہاں تک یہ نہیں آیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔